السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جوں کا توں جیسا اتارا گیا ویسا سنا دو۔ کوئی اس کے مفروضات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔
ابھی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم صورت ہے اور بارہا ہمارے مطالعے میں یہ صورت آتی ہے اور اکثر افراد جمعے کے روز بھی پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس تفسیر کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ ان آیات سے پہلے میں یہ فرمایا کہ کچھ ان کی تعداد کے اوپر، اصحاب کہف کی تعداد کے اوپر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 ہے، چھٹا ان کا کتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، یعنی بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں 7 اور 8واں ان کا کتا۔ تو فرمایا گیا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا کہ وہ کتنے لوگ تھے، میرا رب ہی بہتر جانتا کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا کہ کتنی تعداد تھی اور کتا کیسا تھا۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور ان کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ پھر اس کے بعد جب سو کر اصحاب کہف اٹھے تو اب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اب کتنے دیر کے لیے وہ لوگ سوئے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کم، یا اور جو ہے پھر کسی تو آگے تو لیکن تم کچھ اس کے بعد پھر یہ بات آئی کہ جو ہے اگر کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ بڑی اہم آیت ہے الا ان یشاء اللہ، جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ جو ہے اصحاب کہف کون ہے، خضر علیہ السلام کون ہے اور ذوالقرنین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں کل جواب دوں گا، اس امید پر کہ وہی آ جائے گی، میں پوچھ لوں گا اور جواب دے دوں گا۔ لیکن وہی 15 دن تک یا بعض روایات میں 40 دن تک نہیں آئی۔ انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ انشاءاللہ کہا کرو کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے، ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور پھر یہ لوگ جو ہے اصحاب کہف 300 سال، 309 سال بلکہ اس میں سوئے رہے اور انہیں احساس ہی نہیں رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس وقت جو قوم تھی، جو یہ لوگ رومیوں سے بھاگ کر یہ جو ہے آئے تھے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، توحید پر جمے رہنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، وہ لوگ اپنے ملک، وطن، گھر بار، کاروبار سب چھوڑ کر آئے تھے۔ تو اللہ نے آنے کے بعد اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کو اتنے سال سلا دیا تھا، اور اٹھنے کے بعد پھر وہ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کہو اللہ ان کی خیم مدت کو زیادہ جانتا ہے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ چھپے ہوئے احوال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ اللہ جو دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہاں جا کے اصحاب کہف کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کی جا رہی، ہدایت دی جا رہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رب کی کتاب میں، تمہارے رب کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اس کتاب کے اندر سے جو کچھ بھی تم پر وحی کیا گیا، وہی کون لا رہے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام لا رہے تھے۔
اسے جوں کا توں جیسا وہ وحی لائے ویسا سنو اور اسے سنا دو، جوں کا توں ان کو سنا دو۔ کوئی اس کے احکامات کو، کوئی اس کے فرامودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے جو یہ احکام ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں، جو تعلیمات ہیں، کوئی اس کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی بدل نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا، اور قیامت تک یہ چینج ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے، اس کے اندر کوئی ان کو سامنے والے کو تسلی دینے کے لیے، کوئی مصالحت کرنے کے لیے کوئی رد و بدل بھی اگر کرو گے تو پھر تم اللہ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، کہیں تم کو پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ اب اس کی تفسیر میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی خاطر قرآن میں کچھ رد و بدل کر دینے اور سرداران قریش سے کچھ کم و بیش پر مصالحت کر لینے کی سوچ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرما رہا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی، ایسی بات آپ نے کبھی کیا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، بلکہ دراصل اس میں روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے، اگرچہ خطاب بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مقصود کفار کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی کمی یا بیشی کرنے کے مجاز نہیں ہے، کوئی کمی یا بیشی اس میں سے نہیں کر سکتے۔ ان کا کام بس یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اسے بے کم و کاست پہنچا دیں۔ تمہیں ماننا ہے تو اس پورے دین کو جوں کا توں مانو جو خداوند عالم کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور نہیں ماننا تو شوق سے نہ مانو، مگر یہ امید کسی حال میں نہ رکھو کہ تمہیں راضی کرنے کے لیے اس دین میں تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی ترمیم کی جائے گی، چاہے وہ کیسی ہی جزوی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار تھوڑے تھوڑے دن پر فتنہ اٹھایا جاتا کہ قرآن مجید میں سے یہ آیتیں نکالو، جہاد کے متعلق جو آیتیں ہیں نکالو، 14 آیتیں جو ہے وہ نکالو، پھر اس کے بعد کچھ دن سال پہلے یہ بات ہے کہ 26 آیتیں ہیں وہ نکالو تو ہم مانیں گے۔ یہ ان کا مقصد ماننے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کیڑے نکالنے کے دیکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جہاد جیسی اور دوسری جو آیتیں ہیں نکالیں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ سختی نہ ہو جیسے اس کے اندر ہے بعض چیزوں کے اندر، بعض نافرمانیوں کے اندر، بعض گناہ کے لیے، ایسی بات ہے۔ تو یہاں پر یہی بات فرمائی جا رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ترمیم کریں۔ اب یہ جواب ہے اس مطالبے کا جو کفار کی طرف سے بار بار کیا جاتا تھا کہ ایسی بھی کیا ضد ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تو فرمایا کہ جو کسی کو بھی اس کے اندر کوئی ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اب ان کے اس مطالبے کا متعدد مواقع پر ذکر کیا گیا اور اس کا یہی جواب دیا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ کون لوگ کہتے تھے؟ کفار مکہ کہتے تھے، انکار کرنے والے۔ ہر دور میں جو ہے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ترمیم کریں گے، لیکن
صاف صاف واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ اس کے اندر ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت، ان لوگوں کی صحبت ساتھ پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے تم ساتھ رہو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو رات دن اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح شام جو اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، اور ایسے لوگوں سے تم ہرگز نگاہ نہ پھیرو، حالانکہ وہ غریب ہوں، مفلس ہوں، مالدار نہ ہوں، تو ایسے لوگ جو اللہ کی یاد میں صبح شام تسبیح کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، یاد کرتے ہیں اللہ کو، تو ان لوگوں کی صحبت، ان لوگوں کی ساتھ میں جو ہے تم مطمئن رہو، ایسا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چیز اپنانا ہے۔ صحبت جو ہے نا بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ فرینڈ سرکل کا صحبت کیوں نہ ہو، ہمارے دوست احباب یا تنظیم جماعت اجتماعیت کی صحبت کیوں نہ ہو، صحبت اچھی صحبت رکھیں گے تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے، اگر صحبت خراب ہوگی تو اس کے اثرات برے ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص اگر عطر کی دکان پر بیٹھتا ہے تو وہاں پر وہ جو ہے خوشبو ہی لے کر آتا ہے، اور اگر کوئی جو ہے لوہار کی دکان پر بیٹھتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ چنگاری، آگ، دھواں، اس کی مہک جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو صحبت بہت امپورٹنٹ ہے، تو اپنے کو چوزی ہونا چاہیے، کسے مجھے دوست بنانا ہے، کس کے ساتھ میں رہنا ہے، کون سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کون سی اجتماعیت کو مجھے اپنانا ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے اور یہ جو ہے غور فکر کر کے اپنا جو بھی مطالعہ اس کے مناسبت سے یہ اختیار کرنا۔ اچھی صحبت اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری صحبت برے ہوتے ہیں۔ ہاں نیکوں کی صحبت نیک، گنہگاروں کی صحبت گناہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ سوال کر رہا تھا، دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی رونق، دنیا کی گلیمر وقتی ہے، یہ وقتی ہے۔ صحت ہے تو سب کچھ اچھا لگتا، صحت نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ صحت بہت ضروری ہے، اور دنیا کی زینت جیسی بھی ہو عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اس کے مقابلے میں ابدی آخرت میں نعمت جو ہے بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر عطا کرے گا۔ اس کی تفسیر میں بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ کی روایت کے مطابق قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال رضی اللہ اور صہیب اور عمار اور خباب رضی اللہ اور ابن مسعود رضی اللہ جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ساتھ کون لوگ دیے؟ مفلس نادار غریب لوگ ساتھ دیے، حضرت بلال، عمار اور خباب رضی اللہ، اور ان کے ساتھ بھی ظلم زیادہ ہوا۔ حضرت بی بی سمیہ پہلی خاتون ہے جو اسلام کے راستے میں شہید ہوئیں، عمار اور خباب رضی اللہ کیسی کیسی سزائیں ان کو دی، یہاں تک کہ جان نکل گئی۔ تو ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور رات اور دن اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی ساتھ پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ دیکھو کیا امپورٹنس ہے یہاں پر، مال امپورٹنٹ نہیں ہے، اقتدار امپورٹنٹ نہیں ہے، کرسی امپورٹنٹ نہیں ہے،
کوئی چیز یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان امپورٹنٹ ہے۔ اصحاب کہف سے واقعے سے بھی ہم کو بات کیا سمجھائی گئی کہ ہر چیز کے مقابلے میں اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ تو یہ دنیا کی زینت کے مقابلے میں بھی ایمان قیمتی ہے۔ دنیا کی زینت میں کون لوگ تھے؟ سردار مکہ تھے، اور چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو ہٹاؤ تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، لیکن فرمایا گیا کہ نہیں، جو ہے وہ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو رات اور دن یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، تم ان کا ساتھ رکھو، ایمان والوں کا تم ساتھ رکھو، یہ بتایا گیا۔ کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھیں؟ کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ اس فقرے میں بھی بظاہر خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر سنانا دراصل سرداران قریش کو مقصود ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان شوکت جس پر تم پھول رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے ہیں۔ ایک جگہ بھی فرمایا گیا نا کہ اللہ کے سامنے اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی کوئی اس کی یہ نہیں، مل گیا تو اللہ کا شکر، نہیں ملا صبر، یہ فلسفی اپنانا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان بھی پیش آیا تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رذیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی نوح علیہ السلام سے کہا کوئی بڑے ٹھاٹ باٹ والے لوگ نہیں ہیں، کوئی سردار تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی پیسے والا تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی تاجر تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کون لوگ ہیں؟ تمہارے ساتھ رذیل لوگ ہیں، اور وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ایسا اپنے آپ کو وہ ہوشیار سمجھتے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان لانے والوں کو دھتکار نہیں سکتا، ایمان لانے والوں کو میں دور نہیں کر سکتا، دھتکار نہیں سکتا۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں خونی رشتے سے زیادہ ایمان کا رشتہ اہم ہے؟ معلوم ہے؟ خونی رشتے سے زیادہ ایمان کا رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایمان والا ساتھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، اور وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کی ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ انعام میں اور سورہ ہجر میں ہم کو تذکرہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کہیں بیٹھے تھے، ایک شخص کا گزر سامنے سے ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جانتے ہیں، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، مالدار ہے اور جو ہے پیسے والا ہے، اور اگر اس کا کہیں رشتہ کسی کے پاس جائے تو لوگ فوراً اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ایک غریب آدمی کا گزر ہوا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم اسے نہیں جانتے، یہ تو بہت مفلس آدمی لگ رہا ہے، ایسا ہے کہ اگر اس کا کہ کسی کے یہاں اگر ہم اس کا رشتہ لے جائیں گے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ خدا کی قسم، پہلے والے شخص کے مقابلے میں دوسرے والے کی اہمیت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ اگر وہ بھولے سے بھی قسم کھا لے کسی بات پر تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری رکھنے کے لیے وہ بات وہ دعا پوری کرے گا۔
یہ ہے درجہ اسلام میں. اگر بھولے سے بھی وہ دعا کرے، اللہ کی نظر میں اتنا وہ اہم ہے. بھولے سے بھی اگر قسم کھا لے کسی بات پر تو اس کی قسم رکھنے کے لیے وہ قسم اللہ پوری کروا دے گا. ایسا پہلے والے کا تعین ہے. تو یہ کتنا ہم کو انسپائر کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اور ہم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے. ایمان اہم ہے، خالی کہہ دینے سے، سن لینے سے، بول دینے سے نہیں ہو، لیکن وہ ایمان کو ہمیں کیا ہے، دل میں اتارنا ہے، قلب میں اتارنا ہے. اور قلب میں جب اتاریں گے ہی تو کیا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگا، خوف خدا پیدا ہوگا. خوف خدا دل سے آنا چاہیے، ظاہر سے نہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کر کے اللہ سے ڈرنا ایسے نہیں. تنہائی میں ہو، اجتماعیت میں ہو، مجمع میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہمیں جواب دینا، یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. تب کہیں جا کے پھر وہ تقویٰ کی جو ہے پروان ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا. دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو. پھر آگے اور ایک اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش سے نفس کی پیروی اختیار کر لی. کسی ایسے شخص کو فالو نہ کرو. دیکھو کھول کھول کر قرآن مجید جو ہے ہم کو رہنمائی کر رہا ہے، کھول کھول کر باتیں بتا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اگر ہم نہیں پڑھتے، نہیں عمل کرتے تو ہمارا قصور ہے. پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پہنچانا ہے. تو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، یعنی اس کی بات نہ مانو، اس کے آگے نہ جھکو، اس کا منشا پورا نہ کرو، اس کے کہے پر نہ چلو. یہاں اطاعت کا لفظ وسیع مفہوم ہے، یعنی کسی ایسے شخص کی پیروی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. ظاہر ہے کہاں لیڈ کرے گا وہ؟ جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا، جو آدمی ایمان والا نہیں ہے، جو آدمی غافل ہے، تو ایسے آدمی کی ہم پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ کدھر لے جائے گا ہم کو؟ کیا وہ آدمی جو خود سیدھے راستے پر نہیں چل رہا، کیا دوسرے کو سیدھا راستہ بتائے گا؟ غور کرنے کی بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم جو آتا، اے اللہ تمہیں سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ چلنے کے لیے بھی ایسے شخص کی اطاعت کرو جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. تم غلط والے کی اطاعت کریں گے تو وہ تم کو اہدنا الصراط المستقیم پہ تو نہیں لے جائے گا، بلکہ کہیں اور لے کر جائے گا وہ. تو یہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے. اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ افراط اور تفریط پر مبنی ہے، یعنی وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ ایک مطلب وہ ہے جو ترجمے میں اختیار کیا گیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر چلنے والا ہے. دونوں صورتوں میں حاصل ایک ہی ہے. جو شخص اللہ کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا، اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی اور وہ حدود ناآشنا ہو کر رہ جاتا. ظاہر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، ظاہر ہے کیسے کام کرے گا وہ؟ سمپل بات ہے. یہ سمجھ میں قرآن مجید میں بھی ہے نا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا، یعنی اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی اور وہ حدود ناآشنا ہو کر رہتا ہے. ایسے آدمی کی اطاعت کرنے کی معنی یہ ہے کہ اطاعت کرنے والا خود بھی حدود ناآشنا ہو جائے اور جس وادی میں مطاع بھٹکے اسی میں مطیع بھی بھٹکتا چلا جائے گا. یہ ہے وہ اہم نقطہ جو ہمیں سمجھنا. تو ایسے اس کی کرنا چاہیے جو ہم کو سیدھے راستے پر لے کے چلے. پھر فرمایا جا رہا صاف کہہ دو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. صاف کہہ دو
یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی دین اسلام، یہ پیغام، یہ حق ہے، سچ ہے، کس کی جانب سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب یہاں پہنچ کر جو ہے صاف سمجھ میں آ جاتا کہ اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد یہ فقرہ کس مناسبت سے ارشاد ہوئے۔ اصحاب کہف کے جو واقعات اوپر بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس طرح اٹھ کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ کتنا بیوٹیفل ڈیفینیشن دیا اللہ کا۔ اگر ہم سے پوچھے تم اللہ کون ہے، تو ہمارا اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ ہم یہ کر سکتے، بتا سکتے۔ ایسا بہترین جواب انہوں نے دیا۔ اور پھر کس طرح وہ اپنی گمراہ قوم سے، حالانکہ میجورٹی کیا تھی؟ گمراہ تھے لوگ، میجورٹی، لیکن یہ چند ہی تھے، 3 5 یا 7 جو تھے، اتنے ہی تھے، جو اتنے ہی لوگ، مطلب یہ ہوا کہ قوم پوری گمراہ کے راستے پہ۔ اس کا مطلب کیا؟ لوگ جو کر رہے اس کے اوپر ہمیں چلنا نہیں ہے، لوگ جو کر رہے اس کے اوپر ہمیں کرنا نہیں ہے۔ چلنا اور کرنا وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو بتاتے ہیں، اور وہ جاننے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے علم مرد عورت پر فرض کیا گیا، کم سے کم اہدنا الصراط المستقیم کو تو جان سکے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی گمراہ قوم سے کسی قسم کی مصالحت پر بھی آمادہ نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے پورے عزم کے ساتھ کہا کہ ہم اس کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بڑی بیجا بات کریں گے۔ کتنا لاجیکل، کتنا مضبوط ڈیفینیشن یہ لوگوں نے دیا۔ اسی طریقے سے فرعون کے جادوگروں نے بھی جواب دیا۔ جب جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے، ان کے جو کاہن جادوگر تھے انہوں نے جب وہ پھینکا، سانپوں کو پھینکا، تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان تمام کے سانپوں کو، جادو کو نگل لیا۔ نگلنے کے بعد جادوگر کیا بولے؟ جادوگر نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یہ کہا۔ تو بادشاہ فرعون کیا بولا؟ تم میرے پوچھے بغیر تم ایمان لائے؟ تو میرے پوچھے بغیر ایمان لائے؟ تو نے کہا ہاں، چونکہ ہم کو وہ نشانی دکھ گئی کہ جس کی بنیاد پر ہم نے موسیٰ اور ہارون کے اس میں، تو میں تمہارے ہاتھ اور پیر کیا کروں گا؟ مختلف سمت میں کاٹوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو اس اللہ کے لیے جو ہے ہم یہ کر، دیکھو مجھے ایگزیکٹ وہاں پر کیا یاد نہیں آ رہا، ہم تو اللہ کی ذات سے ہم امید وہی ہے، زیادہ ہم کو ملے گا۔ یعنی دنیا کی زندگی کے اندر جو ان کو حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم کو کیا انعام ملے گا، تو کہا تھا کہ تم جو ہے ہمارے مقرب ترین ہوں گے، قریب ترین ہوں گے، انعامات کے علاوہ تم فرعون میرے قریب ترین ہوئے۔ لیکن جب الٹا جب انہوں نے جب یہ ایمان لیا ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تب فرعون سے بھی ڈرے نہیں انہوں نے، یعنی ظلم سے نہیں ڈرے، موت سے نہیں ڈرے، زندگی، حالانکہ کیا گھر بار بول کر آئے تھے مقابلے میں جا رہے، یہ کر معلوم تو رہا ہی ہوگا، ہاں، لیکن پھر بھی کیا بولے کہ نہیں، ہم جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اب تم چاہے ہمارے مختلف سمت میں کاٹو پھر بھی جو ہے ہم ایمان نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ان کا معاملہ بھی تھا۔ خباب یا عمار رضی اللہ عنہ کیا کیے، ان کو لوگوں نے 4 ڈائریکشن میں 4 اونٹ کو باندھ دیے اور 4 اونٹ کو دوڑائے، اندازہ لگاؤ کیا ہوا ہوگا، یہ ہاتھ یہ اونٹ لے کر گیا، یہ ہاتھ یہ، کیسی یعنی ایمان کی خاطر ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی، کیسی، اسی لیے ان کے درجات جو ہے نا بہت بلند ہے، ان کے درجات وہ شہید، صحیح معنوں میں شہید ہیں وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہاں وہ بھی دیکھو پھر بی بی آسیہ کو وہ چھپ کر ایمان لائے، درجہ یہ بھی کتنا کھولتے ہوئے تیل کے اندر آدمی کو ڈال دینا، بولے تو
کتنی یہ ہے، ہاں کیسے کیسے لوگ جو ہے یہ سزا پائے۔ تو یہ جو اصحاب کہف کس طرح انہوں نے اپنے یہ لوگوں نے بغیر سارے کے، بغیر کسی سر و سامان کے غار میں جا پڑنا قبول کر لیا، مگر یہ گوارہ نہ کیا کہ حق سے بال برابر بھی ہٹ کر اپنی قوم سے مصالحت کر لیتے۔ دیکھو یہ واقعات جو ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں، جو ہمارے اصلاح کے لیے آتے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے آتے ہیں، ہمارے سبق دینے کے لیے آتے ہیں ہم کو۔ اگر ایسی کئی مشکلات میں ہم گر گئے ہوں تو ہمیں کیا چیز اختیار کرنا، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تب بھی انہیں فکر ہوئی تو اس بات کی کہ اگر خدا نخواستہ ہماری قوم ہم کو اپنی ملت کی طرف پھیر لے جانے میں کامیاب ہو گئی تو ہم کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ ان واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا اور سنانا دراصل مخالفین اسلام کو مقصود ہے کہ ان مشرکین منکرین حق سے مصالحت قطعاً خارج جذبہ ہے، نو کمپرومائز۔ ایون بھی دیکھو حال میں بھی جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ واقعات جو ہیں اس میں طالبان بھی افغانستان کے جو ہے وہ لوگ بھی کمپرومائز پر نہیں گئے، کمپرومائز پر نہیں گئے۔ اور یہاں پر بھی فلسطین میں غزہ اور حماس وغیرہ بھی جو ہے اپنے شرائط پر یہ کتنے انسانوں کا خون گیا، کتنے انسان شہید ہوئے، کتنا یہ ہوا، لیکن اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی ضرور انشاءاللہ دے گا انہیں۔ جو حق اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے بے کم وقاصت ان کے سامنے پیش کر دو۔ جو حق جو سچ آیا بے کم وقاصت ان کے سامنے پیش کر دو۔ مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو خود برا انجام دیکھیں گے۔ جنہوں نے مان لیا اور خواہ کم سن نوجوان ہوں یا بے مال و زر فقیر یا غلام اور مزدور، بہرحال وہی قیمتی جواہر انہیں کو یہاں وہی قیمتی جواہر ہے، انہی کو یہاں عزیز رکھا جائے گا، اور ان کو چھوڑ کر ان کے بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہ کی جائے گی، جو دنیا کی شان اور شوکت چاہے کتنی ہی رکھتے ہوں مگر ہیں اللہ سے غافل اور اپنے نفس کے بندے۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ آگے فرمایا جا رہا ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے ایک آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اس کی جو لپٹیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ سرادق کے اصل معنی قناتیں اور سراپردے جو کسی خیمہ گاہ کے گرد لگائے جاتے ہیں، لیکن جہنم کی مناسبت سے دیکھا جائے تو خیال ہوتا ہے کہ سرادق سے مراد اس کے وہ بیرونی حدود ہیں جہاں تک اس کی لپٹیں پہنچیں اور اس کی حرارت کا اثر ہو۔ آیت میں فرمایا گیا اس کے سرادق نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ ہے جو بات۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ یعنی لغت میں مختلف معنی میں بیان گئے، بعض اس کے معنی تیل کی تلچھٹ بتاتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ لفظ لاوے کے معنی میں آتا ہے، یعنی زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پگھل گئے ہوں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد پگھلی ہوئی دھات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی پیپ اور لہو کے ہیں۔ تو جب جہنم میں جو لوگ جائیں گے پانی مانگیں گے تو ان کو دیا کیا جائے گا؟ تیل کی تلچھٹ، پیپ ہوگا یا لاوا ہوگا، یا تیل کی تلچھٹ جو ہے وہ ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ اب یہ جہنم والوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اب اس کے مقابلے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ ایمان بھی لانا ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے۔ ہم بولے نیک عمل ہے، ایمان نہیں ہے تو قابل قبول نہیں۔ دونوں کنڈیشن ہے۔ جہاں کہیں
عمل صالح کا ذکر ایمان آیا تو عمل صالح کا بھی ذکر آیا۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ذکر لازم ملزوم ہیں۔ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کو ان کا اجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ جیسے قدیم زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، ویسے ہی ان کو پہنایا جائے گا۔ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ اب دیکھو آپشن ہمارے ہاتھ میں ہے، کون سی چیز ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں ہمارے راستے میں، ایمان اور عمل صالح کی زندگی یا کفر اور گناہوں کی زندگی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا اور آزادی دی، جو چاہے کرو، یہ کمپلسری نہیں ہے۔ ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو۔ بارہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی لوگوں کو دین میں لائے، بلکہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا، ہدایت دینا اللہ کے کام ہے۔ بقا انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔